اور بلیٹن کا کرتے ہیں آغاز۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی کویت کے نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ طلال الخالد الاحمد الصباح سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ رہنماؤں نے باہمی تعلقات اقتصادی شراکت داری میں تبدیل کر کے مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان اور کویت کے درمیان اربوں ڈالرز کے 7 معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ معاہدوں میں غذائی تحفظ، زراعت، پن بجلی، پینے کے صاف پانی، کان کنی کے شعبے شامل ہیں۔ ثقافت، آرٹ، ماحولیات، مستحکم ترقی کے حوالے سے 3 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بھی کیے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو بری کر دیا۔ سزا کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس میں 10 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ نیب نے فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیل واپس لے لی۔ عدالت نے واپس لینے کی بنیاد پر اپیل خارج کر دی۔ العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل کے لیے آئندہ تاریخ رجسٹرار آفس جاری کرے گا۔ عدالتی فیصلے پر مختصر گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ نے آج سرخرو کیا، میں نے اپنے معاملات اللہ پر چھوڑے تھے۔ مریم نواز نے ٹویٹ میں لکھا، جب انسان ظلم سہنے کے باوجود اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو وہ پوری دنیا کے سامنے انسان کو کس طرح سرخرو کرتا ہے، یہ اس کی ایک مثال ہے۔ اللہ کا شکر ہے جی، میں نے تو معاملات کو اللہ پہ چھوڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے آج سرخرو کیا ہے، اس مالک کا بہت شکر ہے۔ دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن نہیں لڑیں گے۔ بیرسٹر علی گوہر کو نگراں چیئرمین پی ٹی آئی کا امیدوار نامزد کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما سینیٹر علی ظفر کہتے ہیں، جب تک توشہ خانہ کیس کی سزا کے خلاف فیصلہ نہیں آ جاتا چیئرمین پی ٹی آئی الیکشن نہیں لڑیں گے۔ کل ان سے جیل میں ملاقات ہوئی، انہوں نے بیرسٹر علی گوہر کو اپنی جگہ نگراں چیئرمین پی ٹی آئی کا امیدوار نامزد کیا۔ یہ -1 یا کو نہیں، منتخب نگراں چیئرمین پی ٹی آئی کا عہدہ عارضی ہوگا۔ -1 ہم کریں گے؟ بالکل نہیں۔ پی ٹی آئی عمران خان ہیں اور عمران خان پی ٹی آئی ہیں۔ جب تک توشہ خانہ کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا عمران خان صاحب انٹرا پارٹی الیکشن نہیں لڑ رہے۔ میری کل عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی۔ نامینیٹڈ کیئر ٹیکر چیئرمین کون ہوگا؟ عمران خان صاحب نے نام بتایا، وہ ہیں بیرسٹر گوہر صاحب۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی بہانہ نہیں دینا چاہتا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، جنرل الیکشن ہے، اس میں وہ بلے کا نشان لے لیں، پبلک ہمارے ساتھ ہے، الیکشن جب ہوں گے ہم جیتیں گے۔ خان صاحب چیئرمین تھے، ہیں اور تاحیات رہیں گے۔ جب تک خان صاحب واپس نہیں آتے تب تک اپنی ذمہ داری نبھاؤں گا۔ عارضی چیئرمین پی ٹی آئی کی نامزدگی پر بیرسٹر گوہر جذباتی ہو گئے۔ کہا، خان صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں، میں ان کے جانشین کی حیثیت سے ہوں گا۔ میں خان صاحب کے نامنی نمائندہ جانشین کے حیثیت سے ہوں گا۔ پی ٹی آئی وہی ہے جو خان صاحب کی ہے۔ خان صاحب لیڈر ہے، چاہے وہ جیل کے اندر ہے چاہے وہ جیل کے باہر ہے۔ خان صاحب لیڈر، چیئرمین تھے، چیئرمین ہے اور چیئرمین رہے گے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ میں اس وقت تک اس سیٹ پہ اپنی ذمہ داریاں نبھاؤں گا جب تک خان صاحب واپس اپنی سیٹ پہ باعزت طور پہ واپس نہیں آتے۔ پی ٹی آئی وہی ہے، کام وہی ہے، سٹرگل وہی ہے جو خان صاحب نے ابتدا کی، وہی ہمارا اول ہے، وہی ہمارا آخر ہے، وہی ہمارا نظریہ ہے جو خان صاحب کا ہے۔ اللہ ہمیں ہمت دے کہ اس باری ذمہ داری کو ہم مشکل وقت میں نبھا سکیں۔ پی ٹی آئی کا 2 دسمبر کو انٹرا پارٹی الیکشن کا اعلان۔ بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی نے فوراً انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کی منظوری دی ہے۔ کل پارٹی نے فیصلہ کیا ہے، اس ہفتے کو انٹرا پارٹی الیکشن کرا رہے ہیں۔ انٹرا پارٹی الیکشن بھی کرائیں گے اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج بھی کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، خبر ہے کراچی سے، جہاں پہ 2 افراد 6 سال کے بچے کی لاش اسپتال میں چھوڑ کر چلے گئے۔ سی سی ٹی وی کیمروں نے دونوں ملزموں کی تمام حرکات و سکنات ریکارڈ کر لی۔ پولیس نے ملزموں کی گاڑی کا بھی پتہ چلا لیا۔ افضل خان کی رپورٹ۔ بدھ کی صبح نامعلوم افراد 6 سالہ بچے کی لاش جناح اسپتال لائے، اسٹریچر کی مدد سے لاش ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ منتقل کی اور لاش وہیں چھوڑ کر کچھ دیر بعد کار میں فرار ہو گئے۔ اندر کوئی اشخاص جو ہیں وہ ایک بچے کی ڈیڈ باڈی لے کر آئے ہیں اور اس کی جو ہے ہلاکت ہو چکی ہے۔ پولیس کے مطابق پوسٹ مارٹم کے بعد 6 سالہ راول کی وجہ موت کا تعین ہوگا۔ بظاہر تو وہ عارضی روڈ ایکسیڈنٹ لگتا ہے اور اس سلسلے میں ابھی میڈیکل لیگل افسر اپنی انیشل کارروائی وغیرہ سب کر رہے ہیں۔ جب فون کیا کسی نے کہ ایکسیڈنٹ ہوا نا، وہ تمہارا بھائی تھا،
اس نے بتایا کہ کوئی انجان تھا، مطلب گاڑی والا مطلب اٹھا کے یہاں پہ لے آئے۔ پولیس کے مطابق مشکوک افراد کی گاڑی کو شناخت کر لیا ہے۔ گاڑی محمد رضا نامی شخص کے نام پر رجسٹرڈ ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ لاش کو اسپتال میں چھوڑ جانے والے افراد نے غیر انسانی رویے کا مظاہرہ کیا ہے، ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کیمرامین ظہیر عباس کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز کراچی۔ تو کراچی کے جناح اسپتال میں بچے کی لاش چھوڑ کر فرار ہونے کا واقعہ، قیوم آباد کے رہائشی بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی، جسم پر تشدد کے نشانات بھی ہیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ تصدیق ہوئی ہے۔ ہم بات کریں گے اپنے نمائندے عدنان راجپوت سے۔ عدنان، بتائیے کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے؟ جی بالکل، یہ آج صبح نامعلوم کار سوار ملزمان 6 سالہ بچے کی لاش کو جناح اسپتال چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے، جبکہ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ ان کا بتانا ہے کہ بچے کے ساتھ زیادتی کی تصدیق ہوئی ہے۔ بچے کے جسم پر کچھ پرانے اور نئے نشانات بھی موجود ہیں، جبکہ بچے کے جسم کی جو ہڈیاں ہیں وہ محفوظ ہیں۔ پولیس سرجن کا مزید بتانا ہے کہ بچے کی لاش جب لائی گئی تھی تو ٹریفک حادثہ بتایا گیا تھا۔ ہمارے ساتھ بچے کے بھائی موجود ہے، اس سے جانتے ہی بتائیے گا آپ کو واقعے کی اطلاع کب ملی؟ اور سر مجھے تقریباً 12 بجے مطلب پتہ چلا تھا کہ بھائی لاپتہ ہے، تو میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے مطلب پتہ چلا کہ وہ جناح میں کسی نے چھوڑ دیا ہے۔ تو جناح میں پتہ کیا، میں نے ایمرجنسی میں چیک کیا تھا، ان لوگوں نے بتایا کہ آیا تھا بچہ، تو مطلب پتہ کرتے نہ پہنچ گیا میں پوسٹ مارٹم والی جگہ پہ، وہاں سے ملا بھائی۔ اچھا یہ بتائیے کہ کتنے بہن بھائی ہیں آپ لوگ اور رہائشی کہاں کے ہیں؟ سر ہم ضلع لدھیانہ کے رہنے والے ہیں، یہاں پہ قیوم آباد ڈی رہتے ہیں، اور 6 بھائی اور 1 بہن ہے ہماری۔ اچھا عدنان، ان سے پوچھے گا ان کی کسی سے کوئی دشمنی یا کسی پہ شک کا اظہار انہوں نے کیا اس حوالے سے؟ اچھا یہ بتائیے گا آپ کو کسی کے کوئی ذاتی جھگڑا یا کسی کے اوپر شک وغیرہ کچھ ایسا ہے؟ نہیں سر، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں۔ جی بالکل، ان کا بتانا ہے کہ ان کی کسی سے کوئی دشمنی اور کسی پر کوئی شک نہیں ہے، جبکہ لاش کو مزید کارروائی کے بعد اہل خانہ کے حوالے کر دی جائے گی۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا آبائی تعلق لودھرا سے ہے اور کراچی میں یہ قیوم آباد کے رہائشی ہیں۔ یہ 6 بھائی 1 بہن ہے، روان کی 5ویں نمبر پر تھا۔ جی بہت شکریہ آپ کا عدنان راجپوت۔ چلیں گے نون لیگ اور MQM کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ عمل کا حصہ بنانے کے لیے اور انہیں تربیت دینے کے لیے لوکل گورنمنٹ سے زیادہ مؤثر کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے، اور اس لیے ہم نے اپنی مکمل حمایت کا انہیں یقین دلایا ہے کہ ہم مل کر انشاءاللہ تعالی اگلی پارلیمنٹ سے آئینی ترمیم منظور کروائیں گے، جس سے لوکل گورنمنٹس کو آئینی تحفظ حاصل ہوگا، تاکہ صوبائی حکومتوں کے رحم و کرم پر لوکل گورنمنٹس کی بقا نہ ہو۔ لوکل گورنمنٹس بھی اسی طرح آئین کے تحت اپنے وجود کو برقرار رکھیں جیسے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کو آئینی تحفظ حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے آئندہ انتخابات کے حوالے سے بھی بات چیت کی ہے، اور مسلم لیگ نون اور MQM پاکستان کے درمیان اس سے پہلے جو ملاقات ہوئی، جس میں قائد نواز شریف صاحب اور صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب تھے، اس وقت ایک اصولی فیصلہ ہوا تھا کہ ہم پاکستان کی معیشت کے لیے پاکستان کے عوام کو درپیش جو مسائل ہیں، خاص طور پہ مہنگائی، ناانصافی اور بالخصوص جو ہمارے بڑے شہر ہیں ان کے اندر جو ہمیں مسائل کا سامنا ہے، ان سب کو حل کرنے کے لیے دونوں جماعتیں مل کر کام کریں گی۔ تو آج ہم نے اس حوالے سے بھی بات چیت کی ہے کہ اگلے انتخابات میں مسلم لیگ نون اور MQM ایک دوسرے سے تعاون کریں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالی صوبہ سندھ سے ایک دوسرے سے تعاون کر کے زیادہ سے زیادہ نشستیں حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اب میں دعوت دیتا ہوں فاروق ستار صاحب کو کہ یہ بھی کچھ خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم۔ آپ جانتے ہیں کہ MQM پاکستان اور PMLN نے یہ انیشیٹو کہ ہم انتخابات سے پہلے ایک قومی اتفاق رائے قائم کرے،
اور اس کے لیے ایک قومی ایجنڈا وضع کریں۔ MQM پاکستان نے ہماری جو ابتدائی ملاقات ہے اس کے بعد ہوم ورک کیا، کام کیا، اور گزشتہ روز جو سب سے اہم اور توجہ طلب مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اب مضبوط ضلع، مضبوط مقامی حکومت یا مقامی خود مختاری ہی مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے، پاکستان کی بقا اور سلامتی کی ضمانت ہے، اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کی ضمانت ہے۔ لہذا آئین میں مقامی حکومت کو، بلدیاتی نظام کو مضبوط، مؤثر، خود کفیل اور خود مختار، با اختیار اور با وسیلہ بنانے کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کل ایک ایونٹ کر کے پبلک کر دیا، مشتہر کر دیا، اور ایک آئینی ترمیم کا مسودہ برائے مقامی خود مختاری ہم نے پیش کر دیا۔ تو آج ہم نے آ کے اپنے PMLN کے ساتھیوں کو دیا، اور ان کے اور ہمارے درمیان ایک مجموعی طور پر ایک ہمارا یہ سمجھوتا ہے، مفاہمت ہے کہ جو ہمارا یہ نصب العین یہ مقصد ہے، PMLN اس سے پوری طرح سے متفق ہے۔ اور سعد رفیق ایاز صادق صاحب کراچی آئے تھے، وہاں بھی انہوں نے ہماری اس بات کو انڈورس کیا تھا، اور احسن اقبال صاحب نے بھی کیا ہے۔ تو میرے خیال میں ہم مشترکہ طور پہ اب اس بل کو جب یہ حتمی طور پر منظور کریں گے تو ہم باقی سیاسی جماعتوں کے بھی آگے رکھیں گے، تاکہ الیکشن سے پہلے کم از کم پہلی مرتبہ پاکستان کی جملہ سیاسی جماعتوں کے درمیان کسی ایک مسئلے پر تو اتفاق رائے ہو۔ تو میرے خیال میں ہم نے یہ بیڑا اٹھایا اور یہ کام ہم کرنے جا رہے ہیں۔ تو تفصیل میں نہیں جا رہا اس کی۔ دوسرا جو ہم جیسا کہ اسلام آباد میں نون لیگی رہنما اور MQM پاکستان کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آصف زرداری اور بلاول بھٹو ساتھ ساتھ کوئٹہ پہنچ گئے۔ PP بلوچستان کے رہنماؤں نے سابق صدر اور چیئرمین پیپلز پارٹی کا استقبال کیا۔ آصف زرداری اور بلاول بھٹو کل ایوب اسٹیڈیم میں پارٹی کے یوم تاسیس کے جلسے سے خطاب کریں گے۔ بلاول بھٹو ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے بھی خطاب کریں گے اور مختلف تنظیموں کے عہدیداران کے وفود سے ملاقاتیں کریں گے۔ فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے کراچی میں مارچ کیا گیا۔ مارچ کا اہتمام سول سوسائٹی اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے کیا گیا۔ مارچ میں پیپلز پارٹی، MQM، جماعت اسلامی، ANP سمیت دیگر جماعتوں کے قائدین اور کارکن شریک ہوئے۔ شاہراہ قائدین سے نمائش چورنگی تک نکالے جانے والے مارچ میں شرکاء نے فلسطینی پرچم اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر اسرائیلی مظالم کے خلاف نعرے درج تھے۔ مارچ میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد بھی شریک تھی۔ سابق گورنر سندھ محمد زبیر، میئر کراچی مرتضی وہاب، امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان، شاہی سید سمیت مارچ میں طلبہ، وکلاء اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد بھی بڑی تعداد میں شریک تھے۔ ایاسا کے آڈٹ کے دوران PIA کا آپریشن بند کرنے کی کوشش، FBR کی جانب سے PIA کے اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے۔ بات کریں گے اپنے نمائندے محمد صلاح الدین سے۔ صلاح الدین، کیا معاملہ ہے؟ شعبہ ہوا بازی کے عدم توجہ کے باعث FBR اور PSO نے PIA کے وارننگ دے دی ہے، جبکہ FBR کی جانب سے 2.5 ارب روپے کی واجبات کی وصولی کے لیے PIA کے اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے ہیں۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ FBR لارجر ٹیکس اس وقت اکاؤنٹ منجمد کرتا ہے جس دن مہینے کا آخری دن ہو، لیکن ایک دن پہلے ہی اکاؤنٹ منجمد کیے گئے ہیں۔ PSO کی جانب سے بھی PIA کو 1.5 ارب روپے کی وصولی کے لیے کہا گیا، ادائیگی کے لیے کہا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر ادائیگی نہیں کی گئی تو جہازوں کے فیول کی فراہمی بند کر دی جائے گی۔ کہ ایسے موقع پر جبکہ یورپی سیفٹی ایجنسی ایاسا PIA کے آڈٹ پر ہے، یہ انتہائی اہمیت کا حامل آڈٹ ہے، تو اس وقت یہ چیزیں کرنا PIA کا آپریشن بند کرنے کے لیے ایک سازش قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ PIA ترجمان کے مطابق ایاسا کے آڈٹ کے دن آج PIA کے دورے پر ہے اور ایسے اقدامات دینا بدقسمتی ہے، یہ کہنا ہے ترجمان PIA کا۔ بہت شکریہ محمد صلاح الدین۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔